سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ٹینائٹس یا کان بجنا آخر ہوتا کیا ہے۔ ٹینائٹس یا کان بجنا ایک ایسی گھنٹی بجنے، بھنبھناہٹ یا سیٹی کی آواز ہوتی ہے جو آپ کے کانوں میں تو سنائی دیتی ہے لیکن کوئی اور اسے نہیں سن سکتا۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک علامت ہے کہ شاید آپ کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ ٹینائٹس ایک یا پھر دونوں کانوں میں ہو سکتا ہے اور یہ عام طور پر تب زیادہ محسوس ہوتا ہے جب چاروں طرف خاموشی ہو، جیسے جب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ٹینائٹس کیسے ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے کانوں کے اندر موجود خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے سننے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے اور ٹینائٹس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کانوں میں ایئر ویگز جمع ہو جائیں، کان میں انفیکشن ہو یا سائنس کی کوئی پریشانی ہو تو یہ کانوں میں دباؤ پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے کان بجنا شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ دوائیں جیسے ایسپرین، اینٹی بایوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹس اور کیموتھراپی کی دوائیں بھی ٹینائٹس کا سبب بن سکتی ہیں۔ سر یا گردن پر چوٹ لگنے سے کان کی نسوں اور خون کی روانی پر اثر پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ٹینائٹس ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ کی پریشانی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور الرجیز جیسی بیماریاں بھی بعض اوقات کانوں کے بجنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ٹینائٹس یا کان بجنے کی اہم علامات کیا ہیں؟ کانوں میں مسلسل کوئی آواز سنائی دینا ٹینائٹس یا کان بجنے کی سب سے عام علامت ہے۔ یہ آواز مختلف اقسام کی ہو سکتی ہیں، جیسے رنگنگ یعنی گھنٹی بجنے کی آواز، بزنگ یعنی بھنبھناہٹ، ویسلنگ یعنی سیٹی بجنے کی آواز، رورنگ یعنی شیر کی گرج جیسی آواز، ہسنگ یعنی فسفسانے کی آواز۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ٹینائٹس کے دوران موسیقی سنائی دینے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ٹینائٹس یا کان بجنے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ٹینائٹس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے، لیکن آپ کچھ طریقوں سے اسے بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے ڈیپ بریدنگ یعنی گہری سانس لینے کی ایکسرسائز، ورزش جیسے چہل قدمی اور تیراکی، میڈیٹیشن اور یوگا وغیرہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔